बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। 15वीं कौमी असम्बली के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है और उसमें जिस तरीके से पोल खोले गए हैं वो मैं तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा 4 सेक्रेटरीज़ को हटाने का हुक्म दे दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लापता अफराद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने तहरीरी जवाब दायर किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ, ये कहना है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का। अदालती फ़ैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आइनी और कानून से मुतसादिम नहीं है। JIF ने तहरीरी जवाब में अदालत से कहा कि पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो कानून बना सकता है या इसमें तरमीम कर सकता है। दरख्वास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ बेबुनियाद है कि मज़कूरा कानून आर्टिकल 184(3) के मुतसादिम है। जमीयत उलमा इस्लाम ने फ़े ने जवाब में ये भी कहा कि मज़कूरा कानून से अदालत उज़्मा को हासिल इख्तियारात में कोई तब्दीली नहीं की गई। आईन पाकिस्तान इख्तियारात किसी एक फ़र्द को तफवीज़ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा इस्लाम के वकील की जानिब से ये जवाब जमा करवाया गया है। कामरान मुर्तज़ा सेनेटर हैं, कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से ये जवाब जमा करवाया गया है। चूँकि सोमवार वाले दिन इसके ऊपर समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उसमें यह जवाब जमा करवाया गया है। तो अब इसकी तफसील देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या, चूँकि आखिरी फ़ाइनल जो होने जा रही है समाअत, तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या पेशरफ़्त सामने आती है। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट सामने आई है, कौमी असम्बली की 5 साला रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक इस ऐवान ने जमहूरियत को कमज़ोर किया है। कौमी असम्बली के एक दिन का औसतन ख़र्चा 6 करोड़ 65 लाख और इजलास के 1 घंटे का औसतन ख़र्चा 2 करोड़ 22 लाख रुपए है। पिल्डार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुंतखब नुमाइंदों ने जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने का मौका दिया। कौमी असम्बली के एक दिन का जो खर्चा है 6 करोड़ 65 लाख रुपए था। 5 साल के दौरान कौमी असम्बली ने एक MNA पर 2 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए। 15वीं कौमी असम्बली के 5 साल के दौरान अरकान की हाज़िरी 61% रही। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की हाज़िरी सिर्फ 11% रही। शहबाज शरीफ की हाज़िरी 17% रही। जायज़े में गुज़श्ता असम्बलियों को भी मिलाया जाए तो 13वीं कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी की हाज़िरी 76% थी, जबकि गुज़श्ता 20 साल के दौरान 9 वज़राए आज़म में हाज़िरी इमरान खान की कम रही। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक। आप जानते हैं कि उस वक्त बहुत अरसा इजलास इस वजह से भी मुलतवी रहे कि कोविड का जो इतना लंबा अरसा गुज़रा। 15वीं कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा बात जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने की। ख्वाजा आसिफ, असद महमूद, मुर्तज़ा, जावेद अब्बासी और सलाउद्दीन सबसे ज़्यादा बात करने वालों में शामिल थे। अरकान की कम हाज़िरी, नामुकम्मल कोरम, कानून साजी पर बहस ना होना और गैर मुतल्लका तकारीर पर 15वीं कौमी असम्बली की गैर संजीदगी ज़ाहिर करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 15वीं कौमी असम्बली के अख्ताम ने आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद को गैर यकीनी कैफियत में डाला। 15वीं कौमी असम्बली ने बड़े बहरानों के हल के लिए कोई किरदार अदा न किया। सियासी जमातों के मुंतखब नुमाइंदों ने कौमी असम्बली को एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। मुंतखब नुमाइंदों ने पार्लिमानी डेकोरम और जमहूरियत को मजरूह किया। कलील मुद्दत के फ़ायदे के लिए मुंतखब नुमाइंदों ने सियासी अमल के तसलसल को नुकसान पहुँचाया। रिपोर्ट के मुताबिक 15वीं कौमी असम्बली ने अपने 5 बरस में 279 कानून मंजूर किए। 15वीं कौमी असम्बली के आखिरी अयाम में जल्दबाजी में होने वाली कानून साजी से पार्लिमानी जमहूरियत के बुनियादी असूलों को मजरूह किया गया। काजी फाजीसा साहब, मंसूर अली शाह साहब, ये आपके ही बड़ा जिस पे एतमाद आप लोग करते हैं या हमारे इदारे करते हैं, उसकी रिपोर्ट, उस इदारे की रिपोर्ट है। तो वो कह रहा है कि जो आखिरी दिनों में जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और बाकी नैब तरमीम और आगे पीछे, उसके बारे में कहा जा रहा है कि पार्लिमानी जमहूरियत के बुनियादी असूलों को मजरूह किया गया है। 15वीं कौमी असम्बली में 14वीं कौमी असम्बली के दौरान मंजूर किए गए 152 कवानीन के मुकाबले में 45% इजाफा देखा गया। कौमी असम्बली के आखिरी 21 रोज़ में 73 बिल मंजूर किए गए, जिसमें 36 बिल्स कमेटियों को भेजे बगैर मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में कौमी असम्बली ने 126 बिल मंजूर किए। 3.5 साल की हुकूमत में PTI की और इत्तेहादी जो PDM की हुकूमत थी उसमें 16 माह में 153 बिल मंजूर किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौर पर ऑर्डीनेंस पर इन्हसार किया। 5 साल के दौरान 75 ऑर्डीनेंस कौमी असम्बली में पेश किए गए। तहरीक इंसाफ के दौर में 72, इत्तेहादी हुकूमत के दौर में 3 ऑर्डीनेंस पेश किए गए। 15वीं कौमी असम्बली के 5 साल के दौरान 452 सेशंस हुए। 14वीं कौमी असम्बली के 495 सेशंस हुए। 1 साल के दौरान कौमी असम्बली के 130 सेशंस होना
ضرورت ہے 5 سال کے دوران قومی اسمبلی کے سالانہ اوسط 90 سیشن ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 15ویں قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران 50% ایجنڈا آئٹمز ادھورے رہے۔ 5 سال کے دوران قومی اسمبلی میں 105 مرتبہ کورم کی نشاندہی ہوئی۔ کورم مکمل نہ ہونے کے باعث قومی اسمبلی کے 72 اجلاس ملتوی ہوئی ہے۔ یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جمہوریت پارلیمنٹ اور جس سپرمیسی کی بات کی جاتی ہے پارلیمنٹ کی، یہ اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے جو جاری کی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب لاپتہ افراد سے متعلق ایک اہم جو پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لاپتہ افراد کے مقدمات کی جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ جلد سماعت کی درخواست ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن آمنہ جنجوعہ نے دائر کی۔ آمنہ جنجوعہ کی جانب سے درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ لاپتہ افراد کیس کی سماعت کئی سال سے مقرر نہیں ہو سکی۔ انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر مقدمہ آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور ہر صورت یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا گیا کہ آپ ٹھیک ہے طلاق کے کیسز میں، زمینوں کے کیسز میں آپ بہت مصروف ہیں اور پسند کی شادی کے کیسز میں بہت مصروف ہیں، پھر آپ کو وضاحت بھی دینی ہوتی ہے، لیکن خدارہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہر صورت ریلیف دیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 15 اکتوبر کو ایک جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے لبرٹی چوک میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جلسے کی اجازت مانگی چونکہ 21 اکتوبر کو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے۔ نون لیگ تو ہر جگہ جلسے کہہ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ریٹن اپلیکیشن دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب اپنی جو سیاسی سرگرمی ہے ان کو تیز کرتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت ان سارے معاملات پر ہائی کورٹ بھی جائے گی، سپریم کورٹ تک بھی ان کو جانا پڑا جائیں گے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائیں گے اور سیاسی جو سرگرمی ہیں ان کو ہر صورت تیز کیا جائے گا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو چکی ہے، ابھی اس کے اوپر سماعت نہیں ہوئی، امید کی جا رہی ہے کہ کل سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، تو اس میں بھی پھر جو پیش رفت سامنے آتی ہے اور عدالتوں کی جانب سے جو فیصلے سامنے آتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سیاسی سرگرمیاں، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے تگڑے فیصلوں کی وجہ سے کافی سیکیورٹی مل چکی ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، اور ان کو یہ امید ہے کہ اسی طریقے سے شاید لاہور ہائی کورٹ بھی کوئی ریلیف دے دے اور اسی مقصد کے لیے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت کو، نگران سندھ حکومت کو سابق وزراء اعلیٰ سے سیکیورٹی اور مراعات واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ میں سابق وزراء سے سیکیورٹی اور مراعات واپس لینے سے متعلق ایک خط لکھا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ سابق وفاقی و صوبائی وزراء سے سیکیورٹی اور مراعات واپس لی جائیں، چونکہ وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ایم کیو ایم سے، وہ آج بھی وہی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، آج بھی وہی ان کے پاس رہائش گاہیں ہیں، نگران حکومت ان سے پوچھتی نہیں ہے۔ تبھی تو جو طاقتوروں سے جڑی 3 جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے یا جی ڈی اے ہے یا جمعیت علماء اسلام فے ہے، انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف ایک مطالبہ کیا ہے کہ جی ان کو ہٹایا جائے۔ تو ان کو کیوں ہٹایا جائے؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو وہی مراد علی شاہ یا پیپلز پارٹی ہی کی حکومت کا آگے تسلسل ہے۔ اب تک ان سے نہیں لی گئیں، یہ جو ساری مراعات تھیں ان سے نہیں لی گئیں۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ کو الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ سابق وفاقی وزراء سے سیکیورٹی اور مراعات واپس لیں۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ سے 3 روز میں اس حوالے سے رپورٹ طلب کی۔ الیکشن کمیشن نے سندھ کابینہ کے سابق ارکان کی جانب سے تاحال پروٹوکول لینے کے معاملے پر نوٹس لیا۔ اس سلسلے میں سیکرٹری الیکشن کمیشن نے مراسلے میں مزید یہ لکھا کہ سابق وزراء اور سیاسی بنیادوں پر تعینات کی گئی شخصیات سے سیکیورٹی پروٹوکول واپس لیا جائے۔ سندھ کابینہ کے سابق ارکان تاحال سیکیورٹی اور دیگر مراعات استعمال کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کابینہ کے استعمال، اب آپ اندازہ لگائیں کہاں 10 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی سندھ اور آج 5 اکتوبر ہے اور ابھی تک انہوں نے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں اور اب الیکشن کمیشن کو خیال آیا ہے اور وہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے وہ مراعات اور وہ سرکاری جو مراعات لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کابینہ کے سابق ارکان کا مراعات لینا الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہے۔ سندھ کابینہ کے سابق ارکان سے سرکاری رہائش گاہیں اور مراعات فوری واپس لینے کا کہا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ، سابق صوبائی وزراء اور دیگر کابینہ ارکان سے مراعات واپس لی جائیں اور 3 روز میں آگاہ کیا جائے۔
کہتے ہیں ہم نے 15 اگست کو مراسلہ لکھا تھا، پھر ہم سو گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنے کیسز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، توہین الیکشن کمیشن، ممنوعہ فنڈنگ، توشہ خانہ، اور اس کے علاوہ جو باقی ان کی پارٹی چیئرمین شپس کے عہدے سے ہٹانا، نشان واپس لینا، آئین جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اتنے کیسز میں الیکشن کمیشن الجھا ہوا ہے کہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ 15 اگست کے بعد 5 اکتوبر کو یہ خط لکھا دوسرا، اور کہا جی مہربانی کریں اس کے اوپر کچھ کریں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بلوچستان کے 4 سیکٹریز کو بھی ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان کے 4 سیکٹریز کو ہٹانے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہر صورت چیف سیکرٹری بلوچستان کو کہا ہے کہ ہر صورت اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ڈیولپمنٹ، سیکرٹری سروسز S&G، سیکرٹری خزانہ بلوچستان اور ہوم سیکرٹری بلوچستان کو ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے نگران بلوچستان حکومت سے 3 روز میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ صاف، شفاف، منصفانہ انتخابات کے لیے یہ رد و بدل کیا جائے۔ جس ملک میں بلوچستان کا وزیر قانون، اور یہ بلوچستان میں باقاعدہ طور پر یہ درخواست دائر ہو چکی ہے کہ نگرانوں کو ہٹایا جائے، یہ تو سیاسی لوگ ہیں، جہاں امان اللہ کندرانی جیسے وکیل جو عمران خان کے اتنے خلاف ہیں وہ وزیر قانون لگائے جائیں، اور باقی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پورے نظام کا۔ اور یہ باقاعدہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کوگنیزنس لے کے نوٹس جاری کیا ہوا ہے ان سارے معاملات پر کہ، اور آپ اندازہ لگائیں جو وفاق میں ہے نگران وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک وہ سارے کے سارے ایک سیاسی جماعت یا ایک طبقے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کہتا جی کہ میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں۔ اللہ پاک پاکستان پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔